میری جان علی میرا مان علی میری جان علی میرا مان علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ پوری دنیا میں اونوں والے امام صاحب کے نام سے بھی مذہب اسلام میں آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش مدینہ منورہ شریف میں روایات مختلفہ کے مطابق 8 رمضان المبارک 83 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام حسین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں. اس اعتبار سے آپ چھٹے امام ہیں. آپ کا نام محمد جعفر ہے، لقب آپ کا صادق ہے، کیونکہ آپ اپنے زمانے میں، اپنے عصر میں، اس دور میں جو علماء اکرام تھے، جو ائمہ اکرام تھے، جو مجتہدین تھے، ان تمامی متبرک اشخاص میں آپ کی بات کو اہل علم کے نزدیک وہ اہمیت حاصل تھی کہ آپ کا بیان آخری فیصلہ مانا جاتا تھا، اور آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات حقانیت اور صداقت کا اعلان فرماتے تھے. آپ کی سچائی کی بنسبت لوگوں نے آپ کو صادق کہا، اور صادق ہونے پر اس دور کے علماء کا آپ کی تصدیق اور آپ کی حقانیت پر اتفاق ہے. اسی لیے آج زمانہ آپ کو امام جعفر صادق کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم اور آپ کے تقوی اور آپ کے سینے کے اندر جو علوم الہیہ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس کا سمندر موجزن تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء ربانیین میں سے ہیں کہ آپ اپنے دور میں اپنے وقت کے امام العصر کہے جاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اربعہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 3 سال عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن فضل اور کمال کا عالم یہ تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، 2 سال آپ سے اکتساب فیض کیا، اکتساب علم کیا، علوم معرفت کی تمام منازل کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا. اور 2 سال گزارنے کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد لوگوں نے امام اعظم سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا، تو امام اعظم نے فرمایا کہ میری عمر 2 سال کی ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی عمر تو زیادہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری زندگی کے وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزرے ہیں، میں اپنی اصل زندگی اسی کو سمجھتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں لوگوں کے حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں، کدورتوں کی بنیاد پر
آپ نے آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کری، دنیا اور دنیا کے فریبوں سے آپ کا دل اکتانے لگا اور آپ خلوت نشینی میں جلوہ گر ہو گئے۔ آپ حجرے میں تشریف فرما رہتے تھے، جو لوگ آپ کی زیارت سے فیضیاب ہوتے انہی عشاقوں میں سے ایک عاشق آپ کے دروازے پہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے اہل خانہ سے آپ سے ملنے کی التجا کری۔ اہل خانہ نے فرمایا کہ اب انہوں نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا ہے۔ بہت منت اور سماجت کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی؟ فرمایا لوگوں کے حسد اور دنیا کے مکر و فریب کی وجہ سے میں نے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھا۔ ایک دہریہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظہر مصطفیٰ ہیں، جو مظہر امام حسین ہیں، جو مظہر امام زین العابدین ہیں، آپ کی بارگاہ میں اس نے ایک سوال رکھا کہ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ یہ جو میرے ہاتھ میں شیشی دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالی آسمان کو اس شیشی کے اندر داخل فرما سکتا ہے؟ وہ چونکہ خدا کا منکر تھا، ایک رب کا منکر تھا، اس کا عقیدہ تھا کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، لوگ خود آتے ہیں خود چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے خدا کے ایک ہونے پر آپ سے دلیل مانگی، شیشی دکھائی، کہا شرط یہ ہے کہ آسمان کو اللہ شیشی میں داخل کرے تو شیشی بھی بڑی نہیں ہونا چاہیے اور آسمان بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا آسمان جتنا بڑا ہے اتنی ہی وسعت کے ساتھ، اور شیشی جس قدر چھوٹی ہے اس میں وسعت نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی ہی بڑی شیشی میں اتنا بڑا آسمان بغیر شیشی کے بڑے کیے، بغیر آسمان کے چھوٹے کیے، کیا اللہ اس میں داخل کر سکتا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ دہریہ ہے، رب کے ایک ہونے پر، خدا کے خدا ہونے پر، رب کے معبود ہونے پر، خالق اور مالک ہونے پر یہ جو آج دلیل مانگ رہا ہے، اگر آج میں نے اس کو نامراد کر دیا تو یہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہے گا، اور اولاد رسول کی دامن سے سوال کا منسلک کرنا یہ دنیا کو بتائے گا کہ میرا سوال کا جواب تو وہ بھی نہ دے سکے۔ آپ نے آنکھیں بند کریں اور فرمایا ہاں میرا رب چاہے تو اس شیشی کے اندر پورے آسمان کو بغیر چھوٹا کیے اور اس شیشی کو بغیر بڑا کیے داخل فرما سکتا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ یہ ثابت کر دیں اور میرے دل کو آپ اطمینان بخش جواب دے دیں تو میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے راہبوں کو دیکھا ہے، ہر ایک کے دربار میں گیا، اگر آپ مجھے اطمینان بخش جواب دے دیں تو میں رب کے ایک ہونے کا اقرار بھی کر لوں گا اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ بھی پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ اس آسمان کو بغیر چھوٹا کیے اور شیشی کو بغیر بڑا کیے وہ قادر ہے کہ وہ اس آسمان کو شیشی میں داخل کر دے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو آنکھ ہے، اس آنکھ کی جو سفیدی اور سفیدی کے بیچ میں جو ایک کالا تل ہے، اس کالے تل میں آپ جب اس کو اٹھا کر جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو اس چھوٹے سے تل میں اس کی بینائی میں پورا آسمان آ جاتا ہے۔ نہ آسمان چھوٹا ہوتا ہے نہ آنکھ بڑی ہوتی ہے، تو جب چھوٹی سی آنکھ کے بل میں پورا آسمان سما سکتا ہے تو میرا رب قادر ہے بغیر چھوٹا کیے ہوئے آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں اس آسمان کو داخل کر سکتا ہے۔ جب اس نے یہ عقلی جواب آپ کا سنا، سن کر دنگ رہ گیا اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر سچا مسلمان ہو گیا۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت مصطفیٰ پر لازم ہے کہ ان اکابرین کی، ان بزرگوں کی، ان اماموں کی اقتداء کرے، ان کی اتباع کرے اور انہی کے نقش قدم پر چلے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں دونوں جہان کی سرخ